میں نے اپنے محبوب کو اٹھایا، یار دی صورت بھی ویکھنی آ، یار دا جلوہ بھی ویکھنی آ۔ ذرا تصور تک کرو لوگوں، آمینہ پاک فرماندیاں نے پہلے اپنے شوہر دی پریشانی ہے، عبداللہ دنیا تو چلا گیا ہے، پر جدوں یار ولوے خیا پرندے سجدہ پہ کر دینے، رب نے حضرت اسماعیل دی ماں نو دائی بنا کے بھیجا ہے، حضرت آسیہ نو دائی بنا کے بھیجا ہے، رب نے فرشتیاں نو جناب والا استقبال واسطے بھیجا ہے۔ واہ مدینے والے آئے، واہ سونے آئے، واہ محبوبہ۔ آپ فرماتی ہیں میں نے یار کو اٹھایا، اب نبی پاک کو گود میں لیا اور سر پہ ہاتھ لگا رہی ہوں، اور گل پکی تے ٹھٹی ہے لوگوں، یار سے پیار فرما رہی ہوں، یار کی صورت دیکھ رہی ہوں۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں نبی پاک ابھی دنیا پہ تشریف لائے، میں محبوب نو گود دے اندر لے آئے، نبی پاک گود دے وچوں نکلے نے، میرے محبوب گود دے وچوں نکلے نے، آپ فرماندیاں نے میں ویکھنی کیا لوگوں، قرآن دی قسم لگے اگلا جملہ بہت بڑا ہے، اگر کھڑے ہو کے بھی سبحان اللہ بولنے حق ادا نہیں ہوگا، اگر اس جملے کو سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھا جائے حق ادا نہیں ہوگا۔ جتنا ایمان ہے پوری قوت کے ساتھ بولنا۔ آمینہ پاک فرماتی ہیں میرے محبوب گود میں آئے، میں نے دیکھا محبوب گود سے نکلے ہیں، سر سجدے میں رکھا ہے، محبوب نے سر سجدے میں رکھا ہے، میں قریب ہوئی آئے، میں سناتا صحیح میرا محبوب کی پیا فرماندہ ہے، محبوب نے سر سجدے دے اندر رکھیا، آقا نے فرمایا اللہم اغفر لی امتی، سونا ہے میری امتی بخشش فرما دے۔ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم گناہگاروں پہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا جیسے ہی ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو ایمان والوں کے دل جگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں، جیسے ہی ربیع الاول شریف میلاد والے مہینے کی آمد ہوتی ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ ایک وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس مہینے کو ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں، اور ایک وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اس مہینے کو ہم ربیع الاول کہتے ہیں۔ لیکن ہماری سوچ کچھ اس طرح کی بن گئی، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، جو بندہ پورا سال مسجد میں داخل نہیں ہوتا وہ بھی کہتا ہے یار برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، قدر والا مہینہ ہے، اور نہیں تو میں رمضان المبارک کے مہینے میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔
زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ رمضان المبارک شریف کا مہینہ آئے تو ایمان والے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ادا کرتے ہیں، اور گھروں میں ہماری عزت والی بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، وہ بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے سوال کریں جو لوگ ماہ رمضان میں 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، کلمہ شریف کا ورد کریں، او میرا بھائی پورا سال میں نے آپ کو کبھی مسجد میں دیکھا نہیں، پر جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو تو مسجد میں آ کر ڈیرا لگا لیا، جماعت کا انتظار کرتا ہے، اذان کا انتظار کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ ایمان والا بندہ کہتا ہے او مسلمانوں آپ کیسا سوال کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ نظر آیا، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آیا، میں مسجد کی طرف رخ کیوں نہ کروں، میں نماز کیوں نہ پڑھوں، قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہ کروں، میں سجدے کیوں نہ کروں، میں تہجد کیوں نہ پڑھوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس مسلمان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، میں اس لیے نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان میں ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اگر طبیعت ٹھیک ہے تو سبحان اللہ بول سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ کدی اپنے مولوی دی بھی تقریر تے سبحان اللہ بول لیا کرو، اللہ دے بندے ہو، اللہ اکبر۔ آج ماہ حاجی صاحب ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اگر آج چلنے دے تو آپ کی محبت ہے، چلیں آمد مصطفیٰ کا جو ذکر ہے وہ پورے سیو وال میں آواز گونج جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جتنے آباب آئے اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے۔ اب سنیں بھائی، جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آیا، بابے بھی مسجد چانا شروع ہو گئے، نوجوان بھی شروع ہو گئے، دوست احباب مسجد میں آ گئے، مسجد میں رونقیں لگ گئی۔ سوال کرتے ہیں او میرا بھائی خیر ہے تینوں پورا 11 مہینے تو مسجد تے نہیں آتا، پر جیویں ہی رمضان دا مہینہ آیا تو مسجد چاہ رہے ہیں خیر۔ وہ کہندا ہے قاری صاحب تھانوں پتہ ہے برکتاں والا مہینہ جو آ گیا، قرآن والا مہینہ جو آ گیا، عظمت والا مہینہ جو آ گیا، وہ اس مہینہ کو عظمت والا، قدر والا، عظمت والا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہندا جی میں کیوں نہ کہاں، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ فوجی صاحب بولیں سبحان اللہ، قرآن جیسی نعمت ہمیں ملی ہے بٹ صاحب۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے اوہ جیڑے مہینے قرآن ملے، قرآن جس مہینے میں قرآن آئے، سیو وال والو اگر جملہ چنگا لگے تے سبحان اللہ بول دینا، میں بھی خوش ہو جاواں گا کہ تسی واقعی تقریر سنن دے موڑے چو۔ جس مہینے قرآن آئے بابے بھی مسجد چان تے نوجوان بھی مسجد چان تے بزرگ بھی مسجد اندر آن تے مسجد میں رونق لگ جائے۔ پوچھتے ہیں ہم اس لیے آتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن جیسی نعمت ملی۔ حضرات توجہ فرماؤ نا، جس مہینے میں قرآن آئے اور تو مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، پھر ایمانداری سے سوچ جس مہینے میں قرآن والا آئے تو کیوں نہیں مسجد میں آتا؟ بڑا ڈھلا سبحان اللہ بولے، اعظم کی گل ہے تو کیوں نہیں سبحان اللہ بولتا؟ اچھی بات نہ بول سبحان اللہ۔ او بھائی جس مہینے میں قرآن آئے، بابا جی جس مہینے میں قرآن آئے لوگ مسجد کا رخ کریں تو جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، بڑا ڈھلا سبحان اللہ تھوڑا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں یہ دولت ملی، جن کے صدقے ہمیں یہ دین ملا، کوئی گل مقدی مقامہ رب نے فرمایا سونیا اگر تھوانو پیدا نہ فرماندہ، تھوانو پیدا نہ فرماندہ
تھانوں پیدا نہ فرماندا. 4-5 بندے ایسے نے جڑے بالکل خوش ہو کے نہیں بیٹھے. مینوں پتہ ہے میرے رب نے فرمایا سونا اوے تھانوں پیدا نہ فرماندا, یہ تو قرآن کی بات کرتے ہیں. اگر تمہیں پیدا نہ فرماتا تو میں خود خدا ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا ہے. اللہ زندہ آباد, زندہ آباد, مرحبا. ہاتھوں کھڑے کرو اللہ دے بندے ہو. مرحبا مرحبا, زندہ آباد. پتا چلا بھائی قرآن کی قدر ہے تو قرآن والے کی قدر نہیں. جس مہینے میں قرآن آئے بابا جی اور بھی مسجد جا کے بہ جاندے تے نوجوان بھی بہ جاندے نے تے ابا بھی آندا پترا رمضان دا مہینہ اور 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے. تو ہماری عزت والی بیٹیاں بھی نماز پڑھتی ہیں, قرآن کی تلاوت کرتی ہیں. اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صرف جھنڈے ہی لانے نے نمازاں چھڑ دینی ہے. جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے صرف لائٹیں ہی لگانی ہے, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی. ایک بات یاد رکھنا, میرے مصطفیٰ نے صرف جھنڈے لگانے سے راضی نہیں ہونا. یہ جھنڈے لگانا مستحب عمل ہے, سنت ہے, لگائیں گے اچھا کام ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ نماز چھوڑ دیں اور صرف جھنڈے ہی لگاتے رہیں. نہیں سمجھ آ رہا؟ جھنڈے بھی لگانے ہیں اور ساتھ میں نماز بھی ادا کرنی ہے. جھنڈے بھی لگانے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی ادا کرنی ہے. جھنڈے بھی لگائیں, میلاد بھی کروائیں, اور اس طریقے سے کروائیں جس طریقے سے نبی پاک کے عاشق کرواتے ہیں, نبی پاک کے پیارے اصحاب کرواتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرا بھائی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, ہماری مسجد ویران ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. ہمارے جو جامعہ مسجد ہیں, ہماری سیووال والی مسجد ویران ہے. کیوں نہیں لوگ آ رہے مسجد میں؟ وجہ کیا ہے؟ اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح غفلت میں نہ سمجھے, بلکہ تو ہر مہینہ ہی خاص ہے, لیکن یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے, یہ مہینہ بڑی شان والا ہے. اس مہینے کی عظمت کو پہچانو, اس مہینے کی قدر کرو, اس مہینے کی عظمت کو پہچانو. لوگوں, ہم نبی پاک کے امتی ہیں, نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے, یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک میں نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے. نبی پاک دنیا میں تشریف لائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 کی آخری آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہے, پارہ نمبر 6. اللہ اکبر. سورۃ مائدہ اور اس کی آخری آیت کا میں نے حصہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں, الماری میں قرآن پاک پڑا ہے, آپ کے گھر میں ہوگا. فرمایا, اللہ رب العالمین نے فرمایا, تحقیق تھوڑے واسطے تھوڑے ول اللہ دی طرفوں ایک نور آیا. تھوڑے ول اللہ دی طرفوں ایک نور آیا, ایک نور آیا, ایک نور آیا. اس نور سے مراد کیا ہے؟ تفسیروں کا مطالعہ کر کے دیکھیں. تفسیر روح المعانی پڑھیں, تفسیر کبیر پڑھیں, تفسیر خزائن پڑھیں. دیگر مفسرین کرام نے فرمایا ہے اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اس نور سے مراد کیا ہے؟ اور بولو تو صحیح اللہ دے بندے ہو. اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. کون سا نور؟ پچھلا جمعہ جی تو چھوڑیا سی, کوشش کرائیں گے تو ہی اگے سی گل نو لے کے چلیے, تاکہ ہر ربیع الاول شریف دا جڑا جمعہ ہے اتو ہی اسی گل نو جی ختم کریے, اتو ہی شروع کریے. جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا دنیا سے آپ پردہ فرمایا آپ نے, تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان ہے, آپ کے شکم مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے,
اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں، حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم مبارک میں 9 مہینے رہے، لیکن مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں ایک وقت ایسا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شکم مبارک میں آئے تو میں نے دیکھا میرے جسم مبارک سے ایک نور نکلا، اس نور کی روشنی اتنی تھی میں نے مکہ سے ملک شام کے محلات کا نظارہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آمنہ پاک کا مقام ہے، یہ آمنہ پاک کی شان ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے، سہیلیوں نے اصرار کیا آمنہ آؤ ہم پانی بھرنے کے لیے جائیں۔ سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے میں بھی برتن اٹھایا تو سہیلیاں دے نال بھی جانی ہاں، سہیلیاں میرا جسم نو سنگ دیا نے آمنہ آج کستوری کیڑی لگا کے آئی ہیں۔ یار ایمان والے بولے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی کمانا بولو تو تسی پھر بھی ناراض ہو جاندے ہو اللہ دے بندے۔ میں یہ نہیں آتا تسی قاری عثمان دے نعرے لاؤ، میں یہ آنا تسی صرف سبحان اللہ بولو۔ اللہ اکبر۔ آمینہ خوشبو کون سی استعمال کرتی ہیں؟ سوال پہ کر دیا نے سہیلیاں آمینہ آج دھیمی دھیمی خوشبو ہے، جدھر جدھر جانی ہے تیرے کو خوشبوہاں دے ہلے پہ آندے نے۔ خوشبوہاں کیوں نہ آن؟ آپ کے شکم مبارک میں مصطفیٰ جو ہیں، آپ کے بطن مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں۔ آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، نبی پاک دی محبت لے کے آن والے ہوں، نبی پاک دے پیارے غلاموں، جامعہ مسجد فروقیہ قادریہ دے وچ آن والے غیور سنیو، توجہ فرمانا۔ سہیلیاں کہہ دیا نے آمینہ آکھوئی تو پانی بھرن لئی چلیے۔ سیدہ آمنہ وی نال نے، سہیلیاں وی نال نے، جلدیاں چلان دیاں جدو خوئی تے پہنچیاں نے، سہیلیاں کہندیاں نے اسی خوئی والوے خیال، پانی دی گہرائی بڑی دور تک کے، پانی سانو بڑا دورو نظر آ رہا۔ آمینہ آ تو ویکھ پانی کتنا دور ہے، میں قربان جاواں۔ سیدہ آمنہ جدو خوئی تے گئیاں نے، خوئی والوے خیائے لوگوں، خوئی والوے کھڑ دی دیر ہے، پانی جوش ماردہ خود بخود باہر آ گیا ہے۔ پانی کی طرف دیکھا ہے، نہ کوئی رسی لی ہے، نہ کوئی برتن ہے، نہ کوئی ڈول ہے، نہ کوئی کین ہے، نہ کوئی رسی ہے، نہ کوئی رسا ہے۔ آمینہ پہلے بھی پانی بھرنا نہیں ہے۔ اج آمنہ عجیب منظر ویکھ رہیاں، سہیلیاں کہندیاں نے آمنہ اے تا دس دے، نہ تو پانی والی اشارہ کیتا ہے، نہ تو رسی کھچی ہے، نہ تو ڈول کھچیا ہے، پر سیدہ پانی باہر کنجے آ گیا۔ ایک سہیلی کہندی ہے سہیلیوں میں تھانوں دسنیا ٹھہر جاؤ، پہلے خوشبوآں پیا آندیاں نے، ہن پانی پیا بہر آندا ہے، مینوں لگدا ہے آمینہ دے بطن مبارک دے اندر آن والی کوئی عام ہستی نہیں ہے، کوئی عام ہستی نہیں، یہ بڑی خاص ہستی ہے، یہ بڑی عظیم ہستی ہے۔ آمنہ پاک مسکرا کے کہہ دیا نے سہیلیوں تسی ٹھیک کہہ رہی ہو، جدو میں سنیا مینوں خوشبوآں آندیاں نے، میں نور دیاں لاٹاں ویکھنیاں، تو ہے عین نور تیرا سب غرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
سب غرانہ آپ فرماندیاں نے میں نور دیاں لاٹاں ویکھنیاں سیدہ پاک فرماندیاں نے میں گھر گئی آئے 11 دی اور 12 دی درمیانی رات آئی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں بیت اللہ دا طواف پیا کرنا وا میں خانہ کعبہ دا طواف پیا کرنا وا لوگوں سننا دل تے ہتھ رکھ کے سننا عبد المطلب فرماندے نے جس جگہ تے مقام ابراہیم آیا ہے مقام ابراہیم تے جد پہنچیا میری اچانک بیت اللہ وال نظر اٹھی ہے بیت اللہ جنابے والا کدی جھومدا ہے کدی سجدے پیا کردا ہے کدی دائیں ہوندا ہے کدی بائیں ہوندا ہے عبد المطلب سوال کرتے نے اوے بیت اللہ تینوں خوشیاں کادیاں نے تو جھومدا کیوں پیا ہے تیرے جھومن دی وجہ کی ہے کسے عاشق نے کیا ہوئے گا بیت اللہ دے وچوں آواز آئی اوے نبی پاک دے دادا جان میں کیوں نہ جھوماں مل گئے مصطفیٰ او میں کتھوں بندے لے آواں جنہاں نے اتھے بہ کے بولنا ہے مل گئے جڑا گھروں لڑ کے آیا ہے چپ روے جنہ دی نبی پاک نال جنی محبت ہے میرے نال پڑے مل گئے یا اللہ جڑا نبی دا ذکر چنا بولے گنگا ہو کے مر جائے سونے جڑا پڑھ لوے آج رات سوے نبی دا بھی دیدار ہو جائے چارے یاران دا بھی دیدار ہو جائے مل گئے دائیں بائیں ویکھو جڑا نہیں بول رہا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اوے چودھری ہو اپنے گھر ہو ایتھے وہی بندہ قبول ہوئے گا جیڑا نبی دا کمی بن کے آیا ہے جیڑا نبی دا نوکر بن کے آیا ہے جیڑے سرکار دے ٹکڑیاں تے پلن والا ہے اسی سارے سرکار دے کمی بن کے نعرے لائیے مل گئے اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے گلنو کے لے کے جائیے 11 اور درمیان 11 دی اور 12 دی درمیانی رات آئیے سیدہ پاک فرماندیاں نے پچھلی رات دا ویلا ہے رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے نور پیر دا ویلا ہے آپ فرماندیاں نے لوگوں پچھلی رات دا ویلا ہے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازیں آجا بندیا آجا بندیا تے کھلے نی دروازے آپ فرمانیاں نے رات جا رہی صبح آ رہی 12 ربیع الاول شریف دی آمد آمدیں تہجد دا ویلائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ویلا قریب آ گیا اللہ اکبر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ٹائم قریب آ گیا آپ فرماندیاں نے علاقے والیاں محلے والیاں بھی کوئی نہیں سہیلیاں بھی کوئی نہیں ایک مرتبہ پریشان ہوئیاں آمینہ ادھی رات دا ویلا ہے
بچے دی ولادت دا ٹائم قریب ہے آمنہ نبی پاک دی ولادت دا ٹائم قریب ہے آمنہ پاک نے کل سوچی رب نے فرمایا جبریل سونیا جی رب جلیل سونا کی حکم فرمایا جاؤ عبد المطلب دے گھر چلے جاؤ آج جبریل تمہیں جا میکائیل نوی لے جا اسرائیل نوی لے جا اسرافیل نوی لے جا جبریل عرض کردائے سونے آئے اسرائیل دی ڈیوٹی جان نکالن تے ہیں پر ادھر بچہ پیدا ہونے والا ہے رب نے فرمایا جبریل کیویں دیا گلا کرنا ہے اج میرے محبوب دی آمد دا دن ہے اج میرے محبوب دی ولادت دا دن ہے اسرائیل نو کہے اج جان لین والا رجسٹر بند کر دے بلکہ اس مہینے اس سال اس دن اللہ نے جنہ نو بھی اولاد دینی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں نو پتر عطا فرمائے گا اسرائیل کو بتا دو اپنا رجسٹر بند کر دے اور جائے میرے محبوب کے استقبال کے لیے آئے جائے میرے محبوب کے استقبال کے لیے اللہ اکبر لوگوں سنیں میرے آقا سے محبت کرنے والوں سنو اب جبریل جا رہے فرشتوں کے سردار جا رہے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں آدم کی بڑی شان ہے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ اکبر موسیٰ کی بڑی شان ہے اس نے دریا کو چاک کر دیا عیسیٰ کی بڑی شان ہے نوح کی بڑی شان ہے یوسف کی بڑی شان ہے حسن کے مالک تھے آدم کی بڑی شان ہے فرشتوں نے سجدہ کیا میں کیا اس کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا پر میرے محبوب کی یہ شان ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں رب پہلے ہی استقبال فرما رہا ہے جبریل جا رہے فرشتیاں دا جرمٹ نالے عبد المطلب دا گھر آیا لوگوں بچہ پیدا ہوئے اگر پیر گھر آ جائے مرید سنبھالیا نہیں جاندہ واہ سونیا جس دی آمد تے رب فرشتے بھیجے میرے محبوب دی شان کی ہوئے گی اب جبریل آئے گھر کو چاروں طرف گھیرا ڈال لیا اب فرشتوں نے گھیرا ڈالا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ولادت کا ٹائم قریب ہے ادھی رات دوے لائے تھکے تو نہیں تھکے تو نہیں انہیں پتہ کر لینے جڑے جڑے تھک گئے نے اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ تسی سارے ہی تھکے بیٹھے ہوتے ذکر کنے سننا ہے میلاد مصطفیٰ دیاں گلاں کنیاں سننیاں نے توجہ نال بیٹھیا کرو میرے آقا دے غلاموں آمینہ پاک فرماتی ہیں ادھی رات دا ویلا ہے میں اکلی گھر دے اندر کوئی سہیلی نہیں کوئی ہمسائی نہیں اچانک ویکھیا میرا کمرے دا دروازہ کھلیا ہے چار عورتاں میرے قریب آئیاں میں پوچھیا آن والیوں تسی کونو ایک کہندی ہے سیدہ گھبرائی نہ اسی تیریاں دائیاں بن کے آئیاں اسی ہم آپ کی دائی بن کے آئی ہیں اب ہیں کون یہ تو بتاؤ ایک کہتی ہے میرا نام مریم ہے دوسری کہندی ہے میرا نام آسیہ ہے تیسری کہندی ہے میرا نام حاجرہ ہے چوتھی کہندی ہے میرا نام کلثوم ہے اللہ اکبر جناب والا نبی پاک دی ولادت دا ٹائم قریب ہے انہاں دائیاں نے گھیرا ڈال لیا جدوں گھیرا پایا ہے سیدہ پاک فرماندیاں نے میں ویکھنی کیا خارج منی نور میرے بطن
مبارک سے ایک نور نکلا اور سونے محمد کی ولادت ہو گئی. نبی پاک کی ولادت پہ بھی سبحان اللہ نہیں بولنا. نبی پاک کی ولادت ہوئی، نبی پاک دنیا پہ تشریف لائے، نبی پاک پیدا ہوئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی. اب تہجد کا ٹائم ہے. نبی پاک جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، سیدہ پاک فرماندیاں ہیں میرے گھر کا طواف پرندے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آمنہ پاک کے گھر کا طواف پرندے فرما رہے. فرماندیاں نے چند پرندے کوئی میرے بسترے کے آ کے بیٹھتا ہے، کوئی میرے قدمہ چے آ کے بیٹھتا ہے، کوئی میرے دروازے تے آ کے بیٹھتا ہے. 4 دائیں کہتی ہیں جو آسیہ ہے، ہاجرہ ہے، مریم ہے، یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پرندے اس وقت کہاں سے آ گئے؟ میرا ایمان ہے پرندے بھی کہنے ہونے نے مل گئے. نہ بولو والی بیل تے میچ تے بولیا کرو، ڈھگیاں دی بھاج تے بولیا کرو، کتیاں دی لڑائی تے بولیا کرو، پر چنگی گل تے نہ بولنا. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے. پرندے چنجا نال چنجا جوڑ کے نبی پاک دیاں شاناں پہ بیان کر دینے. اگلی گل اس تمہیں بڑی ہے، تھکے تو نہیں، پکے ہو. اب گل بڑی وڈی آگئی. سیدہ پاک فرماتی ہے نبی پاک دنیا پہ تشریف لائے. بولو سبحان اللہ، اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی پاک تشریف لائے، میں نے اپنے محبوب کو اٹھایا، یار دی صورت بھی ویکھنی آ، یار دا جلوہ بھی ویکھنی آ. ذرا تصور تا کرو لوگوں، آمینہ پاک فرماندیاں نے پہلے اپنے شوہر دی پریشانی ہے، عبداللہ دنیا تو چلا گیا ہے، پر جدوں یار ول ویکھیا پرندے سجدہ پہ کر دینے. رب نے حضرت اسماعیل دی ماں نو دائی بنا کے بھیجا ہے، حضرت آسیہ نو دائی بنا کے بھیجا ہے. رب نے فرشتیاں نو جناب والا استقبال واسطے بھیجا ہے. واہ مدینے والے آئے، واہ سونے آئے، واہ محبوبہ. آپ فرماتی ہیں میں نے یار کو اٹھایا، اب نبی پاک کو گود میں لیا اور سر پہ ہاتھ لگا رہی ہوں، اور گل پکی تے ٹھٹی ہے لوگوں. یار سے پیار فرما رہی ہوں، یار کی صورت دیکھ رہی ہوں. اسی نبی پاک کے اسی کون ہے؟ نبی پاک جڑا امتی ہے. ہم کون ہیں؟ ہم نبی پاک کی امتی ہیں. تو اب بات امت والی آ گئی ہے. نبی پاک گود میں ہے. سیدہ پاک فرماتی ہیں نبی پاک ابھی دنیا پہ تشریف لائے، میں محبوب نو گود دے اندر لے آئے. نبی پاک گود دے وچوں نکلے نے، میرے محبوب گود دے وچوں نکلے نے. آپ فرماندیاں نے میں ویکھنی کیا لوگوں قرآن دی
قسم لگے اگلا جملہ بہت بڑا ہے، اگر کھڑے ہو کے بھی سبحان اللہ بولنے حق ادا نہیں ہوگا، اگر اس جملے کو سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھا جائے حق ادا نہیں ہوگا۔ جتنا ایمان ہے پوری قوت کے ساتھ بولنا۔ آمینہ پاک فرماتی ہیں میرے محبوب گود میں آئے، میں نے دیکھا محبوب گود سے نکلے ہیں، سر سجدے میں رکھا ہے، محبوب نے سر سجدے میں رکھا ہے۔ میں قریب ہویا، میں سناتا صحیح میرا محبوب کی پیا فرماندہ ہے۔ محبوب نے سر سجدے دے اندر رکھیا، آقا نے فرمایا اللہم اغفر لی امتی، سونا ہے میری امتی بخشش فرما دے۔ محبوب فرما رہے ہیں سونا ہے میری امت کی بخشش فرما دینا۔ ابھی دنیا پہ آئے ہیں محبوب امت کے لیے، میری امت کی بخشش فرما دیں، میری امت کی بخشش فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں ٹائم پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے ہی آگے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں بول دے تو پھر مٹو شروع ہو جائیے، کی خیال ہے؟ اگلا جمعہ انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، پھر میں کیوں نہ کہوں فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور۔ اچھا گل سنو میری، میں یہ نہیں آخنا حضور آگے، یہ جملہ تسی آخنا ہے تے پورے محبت دے نال آخنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں ان سارے دے چہرے ویکھ رہے ہیں، میں پتہ چل جانا کیڑا بولدا ہے تے کیڑا نہیں بولدا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ۔ بٹ صاحب تھوڑی آواز کمزور ہے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ۔ چار پانچ بندے نہیں بول دے، اللہ انہاں تو پوچھے فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ۔ اینو گھمائی فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ۔ حضور آ گئے ہیں، ہتھاں نو کھڑے کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ دے رسول راضی ہو جان گے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ۔ سرکار کی آمد